السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا سے شروع کریں گے، توجہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان الناس، اور نہ تھے لوگ، الا مگر، امۃ واحدۃ ایک امت، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولولا اور اگر نہ ہو، کلمۃ بات، سبقت پہلے ہو چکی، من ربک تیرے رب کی طرف سے، لقضی تو فیصلہ ہو جاتا، بینہم ان کے درمیان، فیما اس میں جو، فیہ اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس آیت مبارکہ میں ایک سوال کا جواب ہے کہ اختلاف کو اللہ تعالیٰ شروع ہی سے کیوں نہ مٹا دیا اللہ نے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات طے شدہ تھی کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا تو نہیں ہے نا، یہ کوئی آخری فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے انسانوں کو اختیار دے کر قدر آزاد چھوڑا ہے کہ جو راہ اختیار کرنا چاہیں ان کے پاس دونوں راستوں کی طرف سب کچھ واضح ہو گیا ہے۔ سیدھے راستے کی طرف انبیاء نے رہنمائی فرما دی، تمام دلائل مکمل ہو گئے، غلط راستے والوں کے انجام بھی بار بار ان کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اب یہ انسان کو قدر اختیار حاصل ہے، یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا ہے کہ کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، کس نے نیک عمل کیے جو اللہ نے قبول کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات سے نوازا، اور کن لوگوں نے اللہ رب العزت کی باتوں کو نہ مانا جس کی وجہ سے ان کا انجام بہت برا ہوا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزلا کیوں نہ اتری، علیہ اس پر، آیتن کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ فقل تو کہہ دیں، انما سوائے اس کے نہیں، الغیب غیب، للہ اللہ کے لیے ہے، فانتظروا سو تم انتظار کرو، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا اور جب ہم چکھائیں، الناس لوگوں کو، رحمتاً رحمت، من بعد ضراء تکلیف کے بعد، مستہم انہیں پہنچی، اذا لہم اس وقت ان کے لیے، مکرن حیلہ ہے، فی آیاتنا ہماری آیات میں، قل اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اللہ اسرع سب سے جلد، مکرن تدبیر، خفیہ تدبیر، ان رسولنا بے شک ہمارے فرشتے، یکتبون وہ لکھتے ہیں، ما تمکرون جو تم حیلہ سازی کرتے ہو۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں مشرکین کے عجیب و غریب فرمائشیں اور ان کے جوابات بیان کیے گئے ہیں۔ مشرکین عرب کی ایک عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش اور منشا کے موافق معجزات طلب کیا کرتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء سے زائد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی سارتا پا معجزہ ہی معجزہ تھی۔ کبھی یہ کہتے پہاڑ سونے کا ہو جائے، کبھی کہتے فلاں فلاں کھانوں کا خوان، دسترخوان یعنی آسمان سے اتر آئے۔ تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ صداقت کے نشان پہلے بہت دیکھ چکے ہو، فرمائشی چیزیں دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے، آئندہ جو اللہ کی مصلحت ہوگی وہ دکھلائے گا، اور اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ سو تم اگر معاندین ہو یعنی مخالفت کرنے والے ہو تو تم بھی نتیجے کے منتظر ہو جاؤ، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے وہ دیکھی جائے گی۔ اس کے بعد دوسری حالت کفار کی بیان کر دی گئی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے باعث 7 سال کا قحط مسلط کیا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بھوک کی وجہ سے یہ مرداروں کی کھال اور درختوں کے پتے اور چھال تک کھا گئے۔ جب ہلاکت قریب پہنچی، یعنی یہ مرنے لگے، تو گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی، درخواست کی انہوں نے، اور وعدہ کیا کہ اب یہ عذاب اٹھ جائے ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے وہ بلا دفع کر دی، خوب بارش ہوئی، فراخی حاصل ہو گئی، لیکن یہ دوبارہ اسی طرح اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے، اور یہ اس انعام الہی کی نسبت ستاروں کی طرف کرنے لگ گئے۔ حالانکہ ان میں سے اگر کسی کے پاس عقل ہوتی تو اس کو چاہیے تھا کہ اللہ کی نرمی اور اچھے حالات کو دیکھ کر مغرور نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں آ جائیں۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔